بیٹھ جاؤ نا آگے درود شریف پڑھو اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. جتنے بھی آدمی بیٹھے ہو سمجھا میں رہا ہوں, اگر سمجھ میں آ جائے تو ہاں کرنا اور نہیں آئے تو گردن ہلا کے منع کر دیو. سمجھ رہے ہو؟ توجہ ہے نا. بولے غوث اعظم نے کر کیسے دیا؟ حدیث قدسی ہے, حدیث قدسی میں توجہ بابا تم بھی سنو. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ نوافل کے ذریعے, رکوع اور قیام کے ذریعے, سجدوں کے ذریعے جب میرا بندہ میرے قریب ہوتا ہے, میرا قرب حاصل کر لیتا ہے, تو میں اپنے اس بندے کی زبان ہو جاتا ہوں. سبحان اللہ. کیا ہو جاتا ہوں؟ زبان ہو جاتا ہوں. مطلب بندے کی زبان خدا فرماتا میں ہو جاتا ہوں, اس بندے کا ہاتھ میں ہو جاتا ہوں, اس کا پاؤں میں ہو جاتا ہوں, اس کے کان میں ہو جاتا ہوں, اس کی آنکھیں میں ہو جاتا ہوں. اب بولے کیسے کر دیا؟ ایسے کر دیا کہ زبان تو غوث کی ہے, طاقت تو خدا کی ہے. خدا فرماتا میں ہو جاتا ہوں تو معلوم یہ چلا کہ زبان ولی کی ہوتی ہے, پاور خدا کی ہوتی ہے, ہاتھ ولی کا ہوتا ہے, طاقت خدا کی ہوتی ہے, قدم ولی کا ہوتا ہے, طاقت خدا کی ہوتی ہے. تو ولی جو زبان سے بولتا ہے وہی ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بولنا ولی کا ہوتا ہے, کرنا خدا کا ہوتا ہے. بولنا ولی کا ہوتا ہے اور کرنا خدا کا ہوتا ہے. تو 600 سال تک رہے, لیکن یہ غوث اعظم اتنا بڑا ولی اور اتنا بڑا ولی, لیکن اس کے بعد بھی ایک بات یاد رکھو, مولوی بن جائے یا وہ مفتی ہو یا قاری ہو یا حافظ ہو یا نیتا جی ہو, بڑے سے بڑے منصب اور عہدے پہ بیٹھنے کے بعد بھی ماں باپ کی فرما برداری, ان کی خدمت یہ ختم نہیں ہوتی, یہ رہے گی ذمہ آپ کے. غوث اعظم بیٹھے ہوئے, غوث اعظم, ایک عورت آئی سامنے سے, یار بغداد کا بڑا پیر بیٹھا, محفل لگی ہے, اور جو بیٹھے وہ بھی سب کے سب ولی, راکعین ہیں, ناسجین ہیں, ساجدین ہیں, مریدین ہیں, معتقدین ہیں, متوسلین ہیں, عاشقین ہیں. غوث اعظم بھی بیٹھے تھے, ان کو بیچ میں سرکار بغداد گھیرے ہوئے لوگ بیٹھے. ایک عورت آتی ہے سامنے سے, بغداد کا پورا استقبال کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اب جب غوث اعظم کھڑے ہو رہے ہیں تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ کون عورت ہے جس کے استقبال اور عزت کی وجہ سے بغداد کے بڑے پیر کھڑے ہو گئے, اور اس عورت کو بٹھایا اور پیار سے اس عورت کی طرف کو آپ دیکھتے رہے, محبت سے عورت کی باتیں سنتے رہے. جب عورت چلی تو آپ بھی اٹھے اور دروازے تک عورت کو محبت کے ساتھ لکھا کے بھی آئے, رخصت کر کے آئے. جب پلٹ کے آئے تو لوگوں نے پوچھا سرکار یہ کون عورت ہے جس کی عزت ولیوں کا سردار کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میری رضائی ماں, یعنی صرف دودھ پلانے والی, پیدا کرنے والی نہیں, دودھ پلانے والی ماں ہے, جس کا میں نے دودھ پیا ہے, یہ میری رضائی ماں ہے. میں آپ سے ایک بات ہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ رضائی ماں کا مرتبہ ایسا ہے تو جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہو اس کے مرتبے کا کیا عالم ہوگا, ہے نہیں؟ لیکن آج پتا کیا ہوتا, آج یہ ہوتا, میں خوب دیکھ رہا ہوں, اور ایسا نہیں کہ اس بات کو میں بتانے کے لیے ٹائم کاٹنے شروع کرا, میں نے مجھے پتا ہے, اس لیے حالات کے پیش نظر یہ بات میں نے کہی اور ایک اور کہہ دوں. ایسا ہوتا کہ باپ اگر مر جائے پہلے اور اماں رہ جائے زندہ, اور بھائی اگر 4-6 بھی ہیں نا تو ایک اماں کا پیٹ نہیں بھرتا, ایک اماں کا پیٹ نہیں بھرتا. جیسے قربانی کا جانور 6-7 لوگ اکٹھے ہو کے لے لیں, بولے تمہارا بھی تو حصہ, ایک دن تم کھلاؤ گے اسے, ایک دن تم کھلاؤ گے. تو ماں کے ساتھ بھی سلوک اسی طرح کا ہے لوگوں کا کہ آج تو کھلا, آج تو کھلا.
لیکن یار حیرت میں پڑ جاؤ گے جب میں سناؤں گا. علامہ شرف الدین نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ایک نوجوان آدمی تھا بڑا سمجھدار. ایک باپ کے 4 بیٹے، 4 مالدار آدمی. ایک بیٹا بڑا سمجھدار تھا. اس نے کیا سنو، باپ کی زمین جائیداد وراثت ملکیت وہ آدمی نہیں لے گا جو اپنے باپ کی خدمت کرے گا. بات الٹی سے لگ رہی نہیں لگ رہی ہے. اس نے کہا کہ 4 بیٹے ہیں باپ کے، میں بھی ہوں. وہ ایک بیٹا کوئی بھی یا تو باپ کی خدمت کر لے تو یہ زمین میں حصہ لے لے، جو خدمت کرے گا اسے حصہ نہیں ملے گا. اچھا آج کے زمانے کے حساب سے تو بات بہت ہی بڑی ہے. بولے یار حصہ بھی مل لیا، خدمت سے ہی بچ رہے ہیں. یہ بولا بھیا جو خدمت کرے گا اسے زمین میں سے کچھ نہیں ملے گا. جو 3 اور تھے نا جنٹلمین، ان کی تو پاچھے کھل گئی، کھبے اونچے ہو گئے. بولے ہمیں منظور ہے اور یہ کام تم ہی کر لو. بولے ٹھیک ہے. بولے ایسا تم نے کہہ دیا کہ جائیداد میں سے ملے گا کچھ نہیں. آپ نے کہا بالکل، یا تو باپ کی خدمت کرو یا جائیداد لے لو. کہا ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے. ہم نے کہا اٹھایا باپ کو گودی میں اپنے ساتھ لے آیا اور اپنے ساتھ لانے کے بعد اپنے گھر میں جب رکھا، بیوی سے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ جو باپ کی خدمت کرے گا اسے زمین میں سے حصہ کچھ نہیں ملے گا وراثت میں سے. میرے بھائیوں نے بات منظور کر لی اور مجھے ابا ہی دے دی. آپ جانتے ہو بیوی تو بیوی ٹھہری ہے نہیں. اس نے کہا کہ تیرا ابا بھی مرے تو مجھے نہ چاہیے ایسا ابا. ہاں زمین دیا ہے سب انہیں اور یہ کھانسی کی فیکٹری ہاں گلی ہے چھوڑ گا وہیں سے. اس نے کہا کہ مر سکتا ہوں لیکن یہ جنت کا دروازہ گھر میں سے ہٹاؤں گا نہیں. یہ عام چیز نہیں ہے. یہی وہ ہے جس کے بارے میں مدینے کے پیغمبر نے فرمایا ہے ماں جنت ہے. باپ جنت کا، اونچی آواز آئے جنت کا. اب بولو کہا جنت کا دروازہ. ہلکے ہلکے بولو گے پولیس والی ذات جنت کا دروازہ. تو اس نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے اسے ہٹاؤں گا نہیں، چاہے گھر خراب ہو تو ہو جائے، باپ نہیں جائے گا یہاں سے. مزے کی بات یہ دیکھو کہ ابا کو یہ لیا، انہوں نے ساری ملکیت وراثت بیچ کے وہ 3 جگہ بانٹ لی. آپ کہہ رہے ہو کہ یار بڑا عجیب آدمی تھا کہ اپنا حصہ بھی دیا اور ابا کو لی پھر رہا. اور مزدور آدمی کمائی کر رہا، ابا کو پال لیا، کما رہا ابا کو پال لیا، بچے پھانکے سے مر رہے ہیں. بیوی بولی گور لیا ہوئے کہا ابا ڈھونڈ کو ایسا کہ جو گھر میں بچے پھانکے سے مر گئے حصہ سب دیا ہے اپنا بھی. اس نے کیا فکر مت کر، بدلے گا ٹائم، آئے گا دور، چمکے گا ستارہ قسمت کا. ایک دن جب خواب میں سویا تو تاریخ بتاتی ہے خواب میں کسی کہنے والے نے کہا کہ وہ فلاں جگہ، توجہ ہے، فلاں جگہ 100 شرفیں دب رہی ہیں، انہیں نکال لا اور کام میں لے لے لیکن ان میں برکت نہیں ہے. یہ بھی کہہ دیا ساتھ میں برکت نہیں ہے. صبح کو اٹھا بیوی سے بولا کہ رات کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ 100 شرفیں دب رہی ہیں، نکال لا انہیں، کام میں لے لے لیکن ان میں برکت نہیں ہے. بیوی نے کہا کہ برکت کو چھوڑو، جلدی نکال لا جا کر. مگر آدمی ٹھیک تھا. اچھا عورتیں بھی کم تھوڑی ہیں، یہ تو آدھی پاگل ہو. یہ حدیث پاک میں ہے. حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ عورتوں کو اللہ نے مردوں کے مقابلے آدھی عقل دی، آدھی دی. اور یہ بھی یاد رکھیے میرا جملہ، جس گھر میں عورت کی چل رہی ہوگی کام ہوگا خرابی. کیونکہ قرآن کے خلاف ہے. قرآن کہتا الرجال قوامون علی النساء. اللہ فرماتا ہم نے مردوں کو حاکم بنایا، جج بنایا مردوں کو. اب اس نے بنایا جج آدمی کو، عورت بنی بیٹھی. تو بولو کام الٹا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو جن گھروں میں عورتوں کی چل رہی ہے تو آدمیوں کی مونچھیں بھی لمبی لمبی ہو، کٹنی نہ آسان ہے، کیوں خط بنانے پیسے نہ دیتی ہے؟ نہیں ہے ایسا؟ کیونکہ خط بنوانے کے لیے پیسے بھی انہی کی انٹی میں رہیں. ان سے مانگے کہ گڈو کی امی 10 روپے دے دو. کیا ابھی تو صحیح ہے، دانتوں تو جب تو مونچھو، یہ تو ہاتھ ہے نہیں ہے.
تو ایسا بھی مت کرو. ہاں قرآن پاک نے حاکم آدمی کو بنایا مگر تم نے یہاں بٹھا لی سر پہ اور یہاں بیٹھی پڑی کھپڑیا پہ اور وہ اسی آرام سے جو ہے پانی بٹو رہی تمہاری ناک پہ اور تم ہو. بولے ہمارے گھر میں اتفاق بہت ہے. اتفاق تو خود ہی ہو جب تو سر اٹھائی نہ رہے آبر کو ہوئی بیٹھی پڑی. یہ غلط طریقہ بالکل. اور عورتیں بھی اگر سن رہی ہیں تو سن غور سے. آدمیوں کی زندگی کو دوزخ مت بنا جاتا. ہوش میں رہنے کی ضرورت ہے. ہوش میں عورتوں نے آدمیوں کی زندگی کو یہ حقیقت ہے کہ آج 80% عورتوں نے اپنے آدمیوں کی زندگی کو دوزخ بنا دیا. دوزخ وہ بیچارہ نہ جینے گئی ہے اور نہ مرنے گئی. ایسے حالات بنا دیے تو گھر میں کوئی جا رہا تو یہ لڑ رہی ہے سیدھے کو بات نہیں کر رہی اس سے. کام خراب ہے. تو یہ کیا بولی کہ ظالم تو نے سب تو ختم کر ہی دیا. اب خواب میں جو بتا رہے ہیں کہ وہاں سے 100 اشرفی دبری ہو رہی کھودلا کام ہو جائے گا. اس نے کیا تو لڑ جا یا مر جا لیکن مجھے جس نے یہ بتایا کہ 100 اشرفیہ ہے نکال لا اس نے یہ بھی بتایا کہ اس میں برکت نہیں ہے. اور مجھے جس میں برکت نہ ہو وہ مال چاہیے نہیں. وہ مال نہیں چاہیے. اب بھئیہ دوسری تیسری 4 دن کے بعد جو تھا توجہ کرو سنو غور سے. 4 دن کے بعد پھر خواب دیکھا. خواب میں کسی نے کہا کہ تجھے پہلے 100 اشرفی بتائی تھی ہم نے. اب وہ دب رہی ہے 10 90 ہو گئی ختم. 10 دب رہی ہیں نکال لے جا کے ان 10 کو مگر برکت ان میں بھی نہیں ہے. آنکھیں مزری صبح کو اٹھ کے بیوی سے کہا کہ سن تو وہ جو میں نے بتایا تھا نا 100 رات بتایا کہ 10 رہ گئی ہیں. اس نے کہا تم پہ دھول پڑے تو مانے تھوڑی میری بات. 90 تو ختم ہو گئے 10 رہ گئی جلدی نکال لا. اس نے کیا یہ بھی کہہ دیا ساتھ میں کہ برکت نہیں. جاؤں گا نہیں نکالنے کی نہیں. زور سے بولو سبحان اللہ. نکالنے کی نہیں جاؤں گا نہیں. اس نے کہا تو نہیں مانے پھاکے سے مار دی ہٹے گا. ٹائم گزرا ہو 2-4 دن گزرے پھر خواب دیکھا. خواب میں کسی کہنے والے نے کہا کہ 1 روپیہ دب رہا اور اس روپے میں برکت ہے. بولو زور سے سبحان اللہ. روپے میں برکت ہے اسے نکالنا. اب اٹھے صبح کو جو بھی ہتھیار تھا پھبڑیا سبڑیا لی کندھے پر رکھی. بیوی نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ وہ 1 روپیہ بتایا. اس نے کہا 1 تو نکالنے جا گئی تو 1 بتایا. یہ پہنچے جا کے کھودا تو روپیہ تو نکلا ہے مگر یہ ساتھ میں ہی کہہ دیا تھا اس میں برکت ہے. گئے جا کے کھودا روپیہ نکالا جیب میں ڈال کے آ رہے تھے. علامہ شہاب الدین نے لکھا قلیوبی میں کہ یہ آ رہے تھے تو راستے میں ایک آدمی 2 مچھلی لیے جا رہا تھا. مچھلی اس نے پوچھا کیا معاملہ؟ کہا کہ مار کے لایا ہوں بیچو گے؟ کہا بالکل. کتنے کی؟ 1 روپے کی. روپیہ اسے دے دیا مچھلی لے. مچھلی لینے کے بعد جب گھر میں لا کے رکھی جب وہ کاٹی تو دونوں مچھلیوں کے اندر ایک موتی نکلا. سبحان اللہ. اب بھی نہیں بولو گے زور سے کہ بولو گے سبحان اللہ. دونوں میں ایک موتی. ایک موتی اس میں ایک اس میں دونوں میں نکلا موتی. اب اس نے موتی اٹھا کے بادشاہ کے دربار میں گیا 1 موتی لے کے. جب یہ وہاں پہنچا ادھر توجہ کرو آپ میری طرف بات نہیں ہو رہی. جب موتی لے کے بادشاہ کے دربار میں گیا تو بادشاہ بولا تمنجو من جناج ہولے من کو ڈرو من. بہت کھچکا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھا نا زور سے بولیں ذرا سبحان اللہ. درود شریف پڑھیے ذرا. اللہم صلی علی السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 1 موتی لیا ایک رکھ دیا گھر میں اور لے کے گئے بادشاہ کے دربار میں. بادشاہ نے جب دیکھا تو بادشاہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی اور کہا کہ وہ اس کی جوڑ اگر تو لگا دے تو مال اتنا دے دوں گا کہ تیرے برابر مالدار پورے علاقے میں نہیں ہوگا. کوئی زور سے سبحان اللہ. کہا جوڑ تو لگا دوں گا صاحب. گھر آیا دوسرے بھی لیا. دونوں موتی لے جا کے دیا. جب موتی دی لے جا کے بادشاہ کو بادشاہ نے جو مال دیا تو اتنا مال دیا کہ جنہوں نے ابا کی زمین 3 میں بانٹی تھی وہ اس کے پاسن بھی نہیں تھے. بات کیا تھی؟ وراثت وہاں تھی دعا یہاں تھی. مال وہاں تھا برکت یہاں تھی. مکان وہاں تھا خدا کی رحمت یہاں تھی.
تو برکت جو ہوتی ہے وہ دعاؤں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب روپیہ تو ایک ہی ہاتھ آیا تھا، لیکن ایک ہی روپے میں ڈھیر ہو گئے نہیں ہو گئے؟ تو یہ حرام پہ جو نیت باندھ لی ہے نا، حرام پہ، بولے اگر کسی کی لوکی ملے تو توڑ لو، سمجھا؟ ترئی مل جائے تو توڑ لو، چچیرے بھنڈی مل جائے تو توڑ لو، پھری کا مال حرام کا ہاتھ آ جائے، یاد رکھنا کچھ بھی کر لے، کہیں بھی جائے، لیکن بھلا ہو سکتا، زور سے بولو، ہو سکتا نہیں ہے۔ برکت جو ہے وہ حلال میں ہے۔ اور یہ کچھ بھی کر لو، اگر اماں اور ابا کی ہائے ساتھ لگ گئی ہے، اماں کی اور ابا کی ہائے اگر ساتھ ہے تو کچھ بھی کر لے لیکن کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ ماں باپ خدا کی بہت بڑی نعمت اور دولت ہے خدا کی، کہ بتاؤ زمین وہ بانٹے بیٹھے ابا کو ہی لیا ہے، تو ابا نے کیا کر دیا اس کے ساتھ بھی کہ پورے علاقے میں کوئی ایسا مالدار نہیں تھا۔ مگر آپ سوچو کہ یار ہم بھی تو اپنے ابا کو روٹی کھلا رہے ہیں، موتی اب تک نہ ملے، یہ حساب مت لگائی ہو، کبھی بولے موتی نہ ملے، خدا تو وہاں سے دیتا جہاں امید نہیں ہوتی ہے، جہاں سے گمان نہیں ہوتا ہے، جہاں سے راستہ نظر نہیں آتا ہے، وہ وہاں سے اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، اور جب اس کی عطا ہو جاتی ہے تو کتنی خرچ کر دو مال کم نہیں ہوتا ہے، مال گھٹتا بھی نہیں ہے، بلکہ رحمت برستی رہتی ہے، مال بڑھتا چلا جاتا ہے، مال بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو آپ کو نا آخری بات ہے، اپنے ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ کی قدر کرو، اگر وہ ہیں دنیا میں، سنو غور سے، اگر وہ دنیا میں ہیں تو ان کی خدمت کرو، اور اگر وہ دنیا سے چلے گئے ماں باپ، ان کی قبروں پہ جاؤ اور ان کی قبروں پہ جا کے سلام کیا کرو۔ حدیث پاک میں ہے کہ انسان دنیا میں جس سے پیار کرتا تھا، اگر قبر میں جانے کے بعد بھی قبر میں چلا جائے اور وہ بندہ، اگر وہ بندہ مرنے والے کی قبر پہ چلا گیا تو قبر والا قبر میں سے دیکھنے کے بعد اس بندے کو خوش ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، یعنی قبر میں سے پہچان لیتا ہے، اور قبر میں سے لیٹے لیٹے اس بندے کو دیکھ کے قبر میں ہی سے خوش بھی ہو جاتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ ایک کم نصیبی کتنی بڑی ہمارے اندر پتا ہے؟ بتاؤ ماں بوڑھی ہو جائے یا باپ، یار میں نے تو یہ بھی دیکھا کہ جو کم نصیب بیٹے ہیں نا، اگر اماں بیمار ہو جاتی ہے تو وہ کوئی بات کہے تو اسے ڈانٹے نہیں ڈانٹتے، باپ اگر بیمار ہو گیا اور وہ کوئی بات کہہ رہا نا تو اسے ڈانٹیں۔ اجی اگر بیچارہ حقہ پی لے تو حقے پہ تو ڈانٹ رہے ہیں کہ تم سے ڈاکٹر نے منع نہ کر دی، کھانسی اٹھے کھو کرو، حقہ پی رہے، ابھی کیوں ڈانٹ رہے؟ سمجھا کے پہلے مانتا تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو بھی ٹھیک ہے، لیکن ڈانٹنے کا ادھیکار نہیں دیا شریعت نے باپ کو۔ قرآن تو یہ کہتا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے اف بھی کہنے کی ضرورت نہیں، یہ وہ خزانہ ہے، وہ دولت ہے خدا کی دی ہوئی، مگر انہیں ڈانٹ رہے۔ اور اگر ابا مر گئے، اماں رہ گئی، تو اماں پہ لڑائی ہو رہی ہے کہ ابا کو 6 مہینے تو پالے گا، 4 مہینے میں نے پالا تھا۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ ماں کا دل ہاتھوں میں لیا کرو، وہ بیٹا خوش نصیب ہے، خوش بخت ہے جس کے گھر میں رہنے کے لیے ماں گوارا کر لے۔ اپنا اخلاق ایسا کرو کہ میری ماں سب کو چھوڑ کے میری ساتھ ہو جائے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اگر ماں باپ ہو نا تو 4 بھائیے 5 یا 6 حالات اپنے ایسے بناؤ کہ ماں کوروں کو چھوڑے تیرے گھر کو آئے، مطلب پکڑ کے نہیں، ایسی محبت پیش کرو کہ ماں کہے کہ اس بیٹے کے ساتھ میں رہوں، باپ کہے کہ میں اس کے ساتھ رہوں گا۔ لیکن اولاد مزاج ایسا بنا لیتی ہیں کہ باپ ڈر کے مارے ان کے گھر کو بھی نہیں جاتے ہیں کہ یارو مزاج تھوڑا کڑوا ہمارے لیے۔ میں کہہ رہا ہوں دنیا میں کڑوا ہو یا کھٹا میٹھا ہو، لیکن ماں باپ کے لیے مزاج اور اخلاق ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ماں باپ کے لیے تو پھول برسایا کرو تاکہ باپ جب تمہارے گھر میں گھسے اس کے دل سے دعا نکل جائے، اور جب ماں باپ کی دعا نکلتی ہے دل سے تو ہاتھ نیچے بعد میں آتے ہیں، قبول پہلے ہو جاتی ہے۔
ہاتھ نیچے کو بعد میں آتے ہیں، دعا رب کی بارگاہ میں پہلے قبول ہو جاتی ہے۔ تو ان حالات پہ کنٹرول کریے، اپنے آپ کو مسلک اعلی حضرت کا پاسبان بنائیے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھیں زور سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔